بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل برائٹ لائٹ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے لیکچر کا عنوان ہے اسلام کی ادیان عالم پر فوقیت۔ ادیان عالم پر فوقیت اور برتری دلائل کے ذریعے ثابت کی جا سکتی ہے اور اس کی مختلف حجتیں ہیں جن میں عقائد، اخلاقی تعلیمات، انسانیت کی فلاح اور حقیقت شامل ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے توحید کا عقیدہ۔ اسلام کو کس چیز پر بہت زیادہ فوقیت یعنی برتری حاصل ہے تو عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید میں آپ قرآن پاک کی مختلف آیات مبارکہ اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں، جس طرح سورۃ الاخلاص ہو گیا، اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی آیات مبارکہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ لوگوں نے علیحدہ ہیڈنگ دینی ہے کہ قرآن پاک کی روشنی میں تو آپ علیحدہ سے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور اگر علیحدہ سے آپ نے نہیں ڈیفائن کرنا تو آپ اسی میں ہی لکھ سکتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے عقیدہ توحید کو ڈیفائن کیا ہوا اور پھر میں نے اس میں قرآن پاک کا فرمان یعنی ارشاد بتایا ہوا کہ سورۃ البقرہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے یا یہ ارشاد ہوا ہے یا اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو آپ اس طرح بھی کوٹیشن ایڈ کر سکتے ہیں اور ہیڈنگ کے ذریعے بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اسلام کی سب سے بڑی فوقیت اس کا عقیدہ توحید ہے۔ اسلام خالص توحید کی تعلیم دیتا ہے جس میں اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک ٹھہرانا ناقابل قبول ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو خالق سے براہ راست جوڑتا ہے اور شرک یا بت پرستی سے پاک رکھتا ہے۔ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ اسلام سے پہلے بت پرستی اور شرک کا عالم تھا۔ جب اسلام کا بول بالا ہوا، عقیدہ توحید کا عقیدہ آیا تو بت پرستی اور شرک جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں بھی مختلف آیات مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے ایک آیات یہ ہے، قرآن پاک میں فرمایا گیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ ہے، اور اس کے علاوہ آپ سورۃ الاخلاص کی آیت مبارکہ کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ حافظ قرآن ہے یا آپ کو بہترین عربی آتی ہے تو آپ اس کے عربی بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ لوگ اعراب لگائیں، اگر آپ اعراب نہ بھی لگائیں تو تب بھی آپ کے جو ہے عربی آپ لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے قرآن کا نامی ہونا۔ اسلامی تعلیمات کی برتری کا ایک اور ثبوت قرآن پاک کا نامی ہونا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا آخری کلام ہے اور اس میں رہنمائی کا مکمل ضبط موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں نکالو۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 1۔ قرآن کے الفاظ آج بھی بغیر کسی تحریف کے موجود ہیں۔ تحریف کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس میں کسی قسم کی بھی رد و بدل نہیں کی گئی۔ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے وہ آج تک اور رہتی دنیا تک اس کے الفاظ میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، جبکہ دیگر مذاہب کی کتب میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس میں ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے۔ اگر ہم کوئی کاروبار کریں تو اس میں رہنمائی موجود ہے، اگر ہم کوئی عبادت کرنا چاہیں یا ہمارے پاس کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جو آج کل درپیش ہو، اور قرآن پاک جو ہے وہ کتنے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، مگر اس آج کے مسئلہ جو ہوگا اس میں بھی اس قرآن پاک میں حل موجود ہے۔ تو قرآن پاک کیا ہے؟ قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور یہ ہماری ہر جگہ پر ہماری کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے۔ نبوت کی تعلیمات۔ اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے۔ ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ضروری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت میں ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی موجود ہے جو انسانیت کو کامیابی کے راستے پر گامزن کرتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت 21 میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے
اخلاقی تعلیمات۔ اسلام کی برتری اس کے اعلیٰ اخلاقی معیار پہ بھی نظر آتی ہے۔ اسلام امن، انصاف، صبر، صداقت اور مساوات کا درس دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے انسانیت کی فلاح اور ہمانگیریت۔ اسلام کا پیغام عالمگیر ہے اور تمام انسانیت کی فلاح کے لیے ہے۔ اس کا مقصد فرد کی روحانی ترقی اور سماجی انصاف ہے۔ قرآن پاک میں ہے، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء 107 آیت مبارکہ میں۔ اسلامی عدل اور انصاف کا نظام۔ اسلام نے قائم کیا جو انسانوں کے درمیان برابری اور انصاف پر مبنی ہے، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو۔ اللہ فرماتا ہے، تم انصاف پر قائم رہو، خواہ تمہارا فیصلہ خود تمہارے خلاف یا والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ سورۃ النساء کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں ہر حالت میں انصاف پر قائم رہنا ہوگا، چاہے تمہارا معاملہ جس کے خلاف بھی ہو، چاہے تمہارے والدین ہو، رشتہ دار ہو یا کوئی قریبی رشتہ دار ہو۔ آپ نے فیصلہ جو کرنا ہے وہ اپنے حق کا کرنا ہے، اور نہ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے امیر ہے یا غریب ہے۔ اگر وہ غریب ہے یا امیر ہے تو اس پر آپ نے پھر بھی انصاف پر قائم رہتے ہوئے فیصلہ سنانا ہے۔ جس طرح آپ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی شامل کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی قسم کھائی تھی اور کہا تھا، اگر میری بیٹی بھی یہ کام کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ میں نے پوری کوٹیشن یا حدیث اس میں اس لیے نہیں شامل کی کیونکہ لیکچر پھر بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، اس لیے میں ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں کہ آپ اس میں اور کون سی کوٹیشن ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ تفصیل سے اپنے پیپر میں، یا پھر اگر آپ سلائیڈ بنا رہے ہیں، یا پھر اگر آپ تھیسس کریٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اس میں وضاحت سے وہ کوٹیشن ایڈ کرنی ہے۔ اسلام کا عملی نظام زندگی۔ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی فراہم کی ہے، چاہے وہ عبادت ہو، معاملات ہو یا سیاست ہو۔ اسلامی نظام کی اجتماعیت اور عملیت سے دیگر مذاہب سے ممتاز رکھتی ہے۔ اب کیا اسلام نے ہمیں ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے ہمارے زندگی کی کوئی سی بھی سرگرمیاں ہوں ہماری زندگی میں، تو اسلام نے ہمیں ان تمام طریقہ کار ہمیں بتا دیے ہیں، اور اسی بنا پر اسلام کو تمام ادیان پر فوقیت حاصل ہے، ممتاز ہے، یعنی ان کو اس پر برتری حاصل ہے۔ اخروی نجات کا تصور۔ اسلام انسان کی کامیابی کو صرف دنیاوی زندگی تک محدود نہیں رکھتا بلکہ صالح اور تقویٰ کی تعلیمات دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جو شخص بھی نیک اعمال کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، خواہ وہ مومن ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ سورۃ النحل کی آیت مبارکہ ہے۔ ان تمام دلائل کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ایک مکمل، عالمگیر اور اعلیٰ دین ہے جو ہر پہلو میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور دیگر ادیان پر اپنی برتری اور فوقیت رکھتا ہے۔ کیوں فوقیت اور برتری حاصل ہے؟ کیونکہ ہمارے دین میں، ہمارے اتنا اچھا دین ہے، اس میں ہمیں ہر پہلو پر ہماری رہنمائی ہے۔ ہمیں تھوڑی سی غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اگر قرآن پاک کی خود بھی تلاوت کر لیں یا اس کا ترجمہ پڑھ لیں تو ہماری اس سے بھی بہت زیادہ رہنمائی ہو جاتی ہے، اور اگر پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی تو پھر ہم علماء کرام سے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلام کو اسی بنا پر برتری حاصل ہے، کوئی بھی دین ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے معمولات کو لے کر ساتھ چلے، جبکہ اسلام وہ واحد دین ہے جو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت،
ہمیں اپنی عبادت کی حفاظت، عبادت کیسے کرنی چاہیے، اس کے طور طریقے قرآن پاک میں بھی سکھایا گیا، اور باقاعدہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے ہمیں بتایا کہ ہم نے اس پر نماز کس طرح ادا کرنی ہے، روزے کس طرح رکھنے، یہ تمام عبادت، حج کس طرح کرنا، یہ تمام عبادت ہمیں اچھے طریقے سے بتائی گئی ہیں، رہنمائی کی گئی ہے۔ مختلف شہداء کرام، انبیاء کرام اور خلفائے راشدین نے جو حکومت کی ہے، ان کے طور طریقے میں بتایا کہ ہمیں سیاست کس طرح کرنی چاہیے، اعلیٰ نظام زندگی کے اٹھنے، بیٹھنے اور لیٹنے تک کی تمام سنتیں ہمارے خوبصورت دین اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں۔ تو اور کوئی دین بھی ایسے نہیں ہے، وہ صرف مخصوص مراحل جو ہوتے ہیں ہم اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہیں، اور ہمارا اسلام نے ہمیں بتائی ہیں۔ اس لیے اسلام وہ خوبصورت دین ہے جس کو تمام ادیان پر فوقیت حاصل ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کی اسٹڈی میں آپ کی بہت زیادہ مدد کرے گا۔ اگر آپ لوگوں نے آن لائن کلاسز جوائن کرنی ہے تو دیے گئے نمبر کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسلامک اسٹڈی کے حوالے سے آپ جس کلاس کے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں یا یونیورسٹی کے ہیں، یا اگر آپ نے تھیسس کریٹ کرنی ہے تو آپ دیے گئے نمبر کے ذریعے مجھ سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ زندگی رہی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔